ماریا کی تلاش جاری تھی۔ حمید نے اس سلسلے میں اس فرانسیسی والکو کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کی تھی جس کا پتہ شادہ سے معلوم ہوا تھا۔ اس نے ماریا سے اپنی شناسائی کا اعتراف تو کر لیا، لیکن یہ نہ بتا سکا کہ گھر پر موجود نہ ہونے کی صورت میں کہاں مل سکے گی۔ والکو ایک سنجیدہ اور خاموش طبع آدمی ثابت ہوا تھا، بہت دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا تھا اور اسے اس پر حیرت تھی کہ ماریا کی تلاش پولیس کو کیوں ہونے لگی۔ کیا الزام ہے اس پر؟ اس نے حمید سے سوال کیا۔ اس نے گل پروسیس سے ایک ایسا نگیٹو رول غائب کر دیا ہے جسے پولیس کے قبضے میں ہونا چاہیے تھا۔ ماریا نے غائب کر دیا ہے؟ والکو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، نہیں جناب، یہ غیر ممکن ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ حمید نے سوال کیا۔ رحیم گل اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے خود ہی یہ حرکت کی ہوگی اور حالات کو ایسا رنگ دینے کی کوشش کی ہوگی کہ شبہ براہ راست ماریا پر کیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو وہ جواب دہی سے بچنے کے لیے فرار کیوں ہو گئی؟ رحیم گل اس قسم کی افواہیں پھیلا کر روپوش ہو جانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ماریا بہت ڈرپوک ہے۔ تب حمید نے اسے بتایا کہ خود انہیں جل دے کر وہ کس طرح غائب ہو گئی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے پرتفکر انداز میں کہا۔ اور حمید نے ایک بار پھر نشوفاز اسٹوڈیو کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کچھ ہی دیر پہلے انور اور رحیم گل کے درمیان جھڑپ ہو چکی ہے، اور یہ واقعہ شادہ کے دفتر میں ہوا تھا۔ شادہ دفتر میں موجود تھی، لیکن رحیم گل اور انور اب وہاں نہیں تھے۔ حمید کو دیکھ کر وہ بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی۔ وہ جن ابھی تک تو نہیں آیا کپتان صاحب، آپ کی سرد مہری نے اس کا دل توڑ دیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ کوئی پیشہ ور اداکار تو ہے نہیں، پوری فلم انڈسٹری کو خرید لینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ خیر ہاں، کرائم رپورٹر انور کا کیا قصہ ہے؟ ارے بس کیا بتاؤں، اگر میں بیچ بچاؤ نہ کرتی تو گل اسے مار ہی بیٹھتا۔ کیا ہوا تھا؟ ماریا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، سنا ہے وہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے کرتے فرار ہو گئی۔ جی ہاں، یہی ہوا تھا۔ بہرحال گل کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ماریا کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انور کچھ بول پڑا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ مسٹر رحیم گل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ رول لیبارٹری سے غائب ہوا ہے، خواہ کسی طرح سے بھی ہوا ہو، لیکن ان کا کہنا ہے کہ رول ان کے لیب تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ کوئی ثبوت؟ ثبوت کے بغیر ہم کوئی بات نہیں کہتے۔ کیا ثبوت ہے؟ فی الحال اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اب انور کی خیر نہیں۔ کیا مطلب؟ گل سے جھڑپ ہنسی خوشی کا کھیل نہیں ہے۔ انسپکٹر جنرل سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انور سے کہیے کہ وہ اس معاملے میں محتاط رہے۔ ہم لوگ اپنے کو فوراً بدل دیتے ہیں۔ میں نے آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ رول لیبارٹری سے نہیں غائب ہوا؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ماریا گل کو الجھانا چاہتی ہے اور اسی لیے فرار ہو گئی۔ خدا جانے کیا چکر ہے۔ تو مسٹر رحیم گل کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، پہلے میری بات سن لیجئے۔ وہ اس لیے کہ گل واقعی الجھ جائے، نہ وہ آپ کے ہاتھ لگے گی اور نہ اصل بات کسی پر ظاہر ہوگی۔ رحیم گل بدستور مشتبہ رہے گا۔ اس سلسلے میں اس کی موجودگی عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ضرور فرق پڑے گا۔ یہ بات تو اسی نے مجھے بتائی تھی کہ رول لیبارٹری سے غائب ہوا ہے۔ رحیم گل کا کہنا ہے کہ رول لیبارٹری تک پہنچا ہی نہیں، کیمرے ہی سے غائب ہو گیا تھا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ گل کے خلاف ماریا کے علاوہ اور کوئی بھی شاہد نہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، حمید نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ لہٰذا آپ لوگ گل کے معاملے میں محتاط رہیے گا۔ کوشش کریں گے۔ اب آئیے جن کی طرف۔ آ جائیے، حمید بے دلی سے بولا۔ حقیقت اس دوران میں اس کا ذہن قاسم ہی میں الجھا رہا تھا۔ اس نے پچھلی رات نصیر بلڈنگ تک ان کا تعاقب کیا تھا، وہاں تک گیا تھا تو اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یعنی فریدی کے جھڑکی سنے بغیر راہ راست پر آ جانا کم سے کم اس کے لیے ناممکنات میں سے ہوتا۔ پھر وہ اس طرح اچانک کیوں چلا گیا؟ جب وہ ماریا کے فلیٹ سے نکلے تھے تو اس کی رولز وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ بھی قاسم کی فطرت کے خلاف تھا کہ آج صبح وہ حمید کے سر نہ ہوتا، پچھلی رات ہی کے کسی حصے میں فون نہ کرتا۔ بہرحال اس کی طرف سے خاموشی بڑی غیر فطری لگ رہی تھی۔ تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تسلی دلاسے سے قابو میں آئے گا اور پہلے گھیرنا پڑے گا، لہٰذا میں اسے گھیرنے جا رہا ہوں۔ حمید اٹھتا ہوا بولا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا، اس نے کہا اور شادہ کے آفس سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ڈرگ اسٹور کے سامنے گاڑی روکی اور قاسم کو فون کرنے کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ کال ریسیو کرنے والی اس کی بیوی تھی۔ حمید نے قاسم کے بارے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ دوسری طرف سے اس کی غصیلی آواز آئی۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ پچھلی رات وہ 2:30 بجے کے قریب آئے تھے اور صبح پھر 8 بجے کے قریب چلے گئے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بس یہی سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ ہے، کیونکہ صبح آنکھ کھلتے ہی وہ قریب ترین آدمی تک کو کھا جانا چاہتا ہے۔ حمید نے کہا۔ میں نہیں جانتی کیا چکر ہے۔ کیا کرو گی جان کر؟ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی چکر میں رہتا ہے۔ میں سمجھی تھی شاید آپ۔ نہیں قطعی نہیں۔ اب میں دیکھوں گا کہ کیا بات ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس طرح ساتھ نبھاؤ گی تو وہ کہیں نہ کہیں غلط ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر خدا حافظ کہہ کر حمید نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہاں سے وہ سیدھا دفتر پہنچا تھا۔ فریدی نے اسے
फरीदी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा और मेज़ पर रखे हुए कागजात की तरफ देखने लगा। हमीद रिपोर्ट देने के बाद बोला, कासिम का मामला मुझे उलझन में डाल रहा है। क्या कहना चाहते हो? कहीं वो उसके साथ ना फरार हुई हो? फरीदी उसके शाने पर नजर जमाए हुए पुरतफक्कुर लहजे में बोला। उसकी कार सामने खड़ी थी, लिफ्ट मांगकर साथ ले गई होगी, लेकिन ऐसे में कासिम ज्यादा से ज्यादा उस जगह की निशानदेही कर सकेगा जहां उसे उतारा होगा, और ये नहीं हो सकता कि आयन उस जगह गाड़ी रुकवाई हो और जहां जाना चाहता था। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, वो उसे बेवकूफ बनाकर उसी का सर भी पड़ सकती है। अच्छा, तो फिर कासिम को तलाश करना जरूरी है। फरीदी कुछ कहने ही वाला था कि अर्दुल्ले ने किसी का कार्ड लाकर उसके सामने रख दिया। भेज दो, फरीदी कार्ड पर नजर डालता हुआ बोला। हमीद ने मेज पर झुककर देखा और पीछे हटकर तवील सांस ली। रहीम गुल का कार्ड था। वो सख्ती से होठ भींचे बैठा रहा। रहीम गुल अंदर आया और फरीदी ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। मुजबरन हमीद को भी उठना पड़ा, वरना उसके किस्से सुन सुनकर इतना गुबार दिल में रखता था कि कहीं और मुलाकात होने पर छूटते ही एक आध हाथ झाड़ देता। रहीम गुल खासा कदावर तवाना आदमी था। उम्र 30 और 40 के दरमियान रही होगी। आंखों की बनावट की बिना पर खासा कीनातोज मालूम होता था। दहाने के गोशों का झुकाव ऐसा ही लगता था जैसे मुसलसल नफरत का इजहार किए जा रहा हो। मारिया कहाँ है? उसने खड़े ही खड़े सवाल किया। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, फरीदी ने नरम लहजे में कहा। तशरीफ रखिए, मैं यहाँ किसी सोशल विजिट पर नहीं आया हूँ, वो साहब की तरह फुफकारा। हमीद ने फरीदी की तरफ देखा, जिसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो खून के घोंट पीकर रह गया। मैं पूछता हूँ, मारिया कहाँ है? जवाबदेही से बचने के लिए फरार हो गई, फरीदी बोला। कैसी जवाबदेही? क्या जरूरी है कि आप लोग हर शहरी को परेशान करते फिरे? ये बात उसी ने मिस शादा को बताई थी कि रोल लैब से गायब हो गया है। जिसने दोनों की गुफ्तगू सुनी थी उसने हमें इत्तला दी है। किसने इत्तला दी थी? हम अपने मुखबरों के नाम जाहिर नहीं करते। मेरे खिलाफ किसी किस्म की साजिश हो रही है। रोल कैमरे से गायब हुआ था, लैब तक नहीं पहुंचा। क्या आप उसे भी झुटला देंगे जिसने खुद आपको रोल दिया था? ओह, मैं नहीं जानता वो कौन है जिसने दावा किया है। फरीदी ने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। उर्दुली अंदर आया। फरीदी ने उससे कहा, मकसूद साहब को यहाँ ले आओ। अच्छा अच्छा, रहीम गुल सर हिलाकर बोला। ये मकसूद शायद राशिद का प्रोडक्शन मैनेजर है। आप ठीक समझे। अगर उसने ऐसी कोई इत्तला दी है तो वो झूठा है। अगर सच्चा है तो रसीद होगी उसके पास। मेरे यहाँ बेज़ाब्तगी नहीं होती। मुझे इल्म है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या कुछ नहीं होता। ये भी इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मुझे आपके इनकम टैक्स से कोई सरोकार नहीं, और इस मामले में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, क्योंकि मकसूद के पास रोल की रसीद मौजूद है। ओह, उसका मुंह खुल गया, लेकिन जल्द ही अपनी हालत पर काबू पाकर बोला, तो मेरे गर्द जाल बुना जा रहा है। अब आप इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए, फरीदी मुस्कुराकर बोला। खैर खैर, मैं देखूंगा। आप क्या देखेंगे मिस्टर रहीम गुल? फरीदी आगे झुककर उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से बोला। इंस्पेक्टर जनरल। बस, फरीदी हाथ उठाकर बोला। मेरे मामलात में सदर ममलिकत के अलावा और कोई मदाखलत नहीं कर सकता। वो कुछ कहने ही वाला था कि राशिद का प्रोडक्शन मैनेजर मकसूद कमरे में दाखिल हुआ और रहीम गुल को देखकर दरवाजे के करीब ही ठिठक गया। आइए आइए मिस्टर मकसूद, मुझे वो रसीद चाहिए जो आपको गुल प्रोसेस से मिली थी। फराड, बिल्कुल फराड। रहीम गुल गर्राया और मकसूद को खैर आलूद नजरों से देखने लगा। मकसूद ने जेब से रसीद निकालकर फरीदी की तरफ बढ़ा दी और फरीदी ने रहीम गुल से कहा, रसीद का नंबर नोट कीजिए मिस्टर गुल, और जाकर रसीद बुक में काउंटर फाइल से मुआवजा कर लीजिएगा। खुदा की पनाह, इतना लंबा फराड किया गया है, यानी सचमुच मेरी रसीद बुक इस्तेमाल की गई है। फराड साबित करने के लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा मिस्टर गुल, फरीदी ने नरम लहजे में कहा। और इस वक्फे में क्या होगा गालिबन आप जानते होंगे। क्या होगा? आप बंद रहेंगे, जमानत भी नहीं हो सकेगी। मैं देखता हूँ। वो उठने लगा। नहीं मिस्टर गुल, आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्या मतलब? खुद को जेर हरासत समझिए। ये नामुमकिन है। नामुमकिनात को मुमकिन बनाने ही के लिए हम यहाँ बिठाए गए हैं मिस्टर गुल, फरीदी ने कहा और मखसूस से बोला, अब जा सकते हैं। वो बौखलाए हुए अंदाज में सवाल करके चला गया। रहीम गुल किसी ऐसे दरिंदे की तरह देख रहा था जिसे चारों तरफ से घेर लिए जाने का एहसास हो गया हो। हमीद खामोश बैठा सब कुछ देखता रहा था। दफातन बोला, हथकड़ियाँ निकालूं? हथकड़ियों की जरूरत नहीं, वो तो तशहीर के लिए लगाई जाती हैं। फरीदी ने पुरसुकून लहजे में कहा, गार्ड्स को बुलाकर इनके हवाले कर दो। ये ज्यादती है, रहीम गुल किसी कदर ढीला पड़कर बोला। ये ज्यादती तो आप कर रहे हैं मिस्टर गुल, यकीन कीजिए मैं आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि आप सच्ची बात बता दें। मुझे यकीन है कि खुद आपने वो रोल गायब नहीं किया। रहीम गुल अब खासा नॉर्मल नजर आने लगा था। तीखे खतूत ढीले पड़ गए थे और आंखों की खुशमगीनी भी जायल हो गई थी। मकसूद ने मुझे रोल दिया था, वो आहिस्ता से बोला, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कौन गायब कर सकता है और क्यों? मैं नहीं जानता। साफ जाहिर है कि कोई आपको उलझाना चाहता है, लेकिन वो मारिया नहीं हो सकती। तो फिर इस तरह फरार क्यों हो गई? बहुत जल्द खौफजदा हो जाती है मिस्टर गुल, वो बहुत जल्द खौफजदा हो जाने वालियों में से नहीं मालूम होती। खुदा जाने, लेकिन कुछ नहीं, आपके हक में यही बेहतर होगा कि उसको तलाश करने में हमारी मदद करें। और हाँ, अब किसी ना किसी तरह अपने रजिस्टर में रोल की वसूलियाबी का इंतराज कर दे। इससे क्या होगा? आपको सिर्फ यह बयान देना होगा कि आपकी लाइल्मी में वो रोल गायब हो गया था, और फिर ये कि आप हिरासत में नहीं लिए जाएंगे। अभी तहरीरी बयान दे दें। हमीद को ऐसा लगा जैसे आयन खेल के दौरान में से
فٹ بال کی ہوا نکل گئی ہو۔ رحیم گل کے رویے سے وہ تو سمجھا تھا کہ اب اس کے خلاف دل کا غبار نکالنے کا موقع ملے گا، لیکن شاید فریدی ہی نہیں چاہتا تھا کہ اسے حراست میں لیا جائے۔ اعتراف کرا لینے کے لیے اتنا کھڑا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ رول کی رسید غیر قانونی طریقے سے بنوائی گئی ہوگی۔ لیبارٹری کے کسی ملازم پر کچھ رقم صرف کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ رحیم گل نے اپنا بیان خود ہی لکھا، دستخط کیے اور چپ چاپ چلا گیا۔ میں داد نہیں دے سکتا، حمید برا سا منہ بنا کر بولا۔ واقعی آپ اس پر تشدد کر سکتے تھے۔ برخودار میں تشدد کرنے کی مشین نہیں ہوں۔ تشدد اس صورت میں کرتا ہوں جب حکمت عملی کارگر نہیں ہوتی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی مزار کے متولی کی خدمت میں حاضری دے بیٹھا ہوں۔ وقت نہ ضائع کرو، اب کرنے کو رہا ہی کیا ہے؟ یقین کرو کہ اس سلسلے میں فلم انڈسٹری ہمارا میدان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ تم ان سپاہیوں کی لاشوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تو گویا حقیقت وہ نہیں ہے جو نظروں کے سامنے ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن ماریا اس سلسلے کی ایک کڑی ضرور ہو سکتی ہے جس کی انتہا تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ وہ رول محض اس لیے نہیں غائب کیا گیا کہ رحیم گل پھنس جائے۔ آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھی بات ہے، فی الحال اسے مفروضہ ہی سمجھ لو، لیکن ہمیں اسی مفروضے سے ابتدا کرنی ہے کہ کیمرے نے کوئی اہم شہادت عکس بند کی ہوگی۔ حمید کچھ نہ بولا۔ چاروں کانسٹیبلوں کی اموات کے بارے میں وہ پہلے بھی سوچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، اچھا اب مجھے بھی کچھ فرض کر لینے دیجیے، کیونکہ ہم اپنی گاڑی مفروضوں ہی کے سارے آگے بڑھاتے ہیں۔ فرض کیجیے قاسم ہی نے کہیں لے جا کر اسے چھپایا ہو، تو کہاں لے گیا ہوگا؟ تمہارے سوچنے کی بات ہے، تم اسے مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ بہت دیر سے سوچ رہا ہوں۔ ایگل بیچ پر اس کی کئی ہٹ ہیں۔ اس کے باپ کے غیر ملکی مہمان وہاں قیام کرتے ہیں۔ اوہ، معلوم ہو جائے گا، آپ فکر نہ کیجیے۔ حمید چٹکی بجا کر بولا، کیا معلوم ہو جائے گا؟ ان ہٹس میں قیام کرنے والوں کا حساب بیچ ہوٹل میں چلتا ہے۔ بیچ ہوٹل سے معلوم ہو جائے گا کہ کس ہٹ کا حساب کب سے چل رہا ہے۔ اگر کسی ہٹ کا حساب پچھلی رات سے چلا ہے تو بس وہی ہماری منزل ہوگی۔ جاؤ کوشش کرو۔